خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 18ویں باب کی 9ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس نے بعضوں کے حق میں جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں، یہ تمثیل کہی۔ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 30واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج یہی اتوار بشارتی اتوار بھی ہے۔ بشارتی اتوار کے حوالے سے ہمیں عالمگیر کلیسیا کے متعلق ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ اتوار ہمیں ان سے آگاہی دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر بپتسمہ یافتہ مسیحی ایک مشنری ہے، اور مشنری جو ہوتا ہے اس کے اندر دوسروں کے لیے پیار اور دوسروں کے لیے فکر ہوتی ہے۔ ہر چھوٹا عمل جو محبت سے کیا جاتا ہے وہ مشن کہلاتا ہے۔ جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ مشنری سرگرمی کیا ہے، مشنری سرگرمیاں ہم نے کیسے کرنی ہیں، ہمیں مشن کے پہلو میں کس طرح اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، تو ان چیزوں سے آگاہی نہ ہو اور ہم کچھ نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ سب سے بہترین مشنری عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ وہ عمل یہ ہے کہ پھر بس دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی پاک انجیل نے ہمارے سامنے 2 رویے رکھے ہیں۔ ایک رویہ جو ہمیں فریسی کی صورت میں نظر آتا ہے، اور دوسرا رویہ جو ہمیں محصل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آئیے پہلے اول رویے پر ہم بات چیت کرتے ہیں، جو ایک فریسی کا رویہ ہے۔ فریسی کون ہے؟ فریسی اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتا ہے۔ فریسی بڑا نرگسیت پسند ہے، جو اپنے آپ کو نیک پاک کہلاتا ہے، اور انداز دعا اس کا کچھ یوں ہے کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے ہیں، جو ظالم ہیں اور جو زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں۔ وہ خدا کو اپنی راست بازی بتا رہا ہے، اس خدا کو اپنی راست بازی کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے جو اس کے دل کو جانتا ہے، جو اس کے گودے گودے کو پہچانتا ہے، جو اس کے ہونے سے پیشتر اسے جانتا ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی بھی دیتا ہوں۔ اس سارے عمل میں فریسی نے دعا کرنے کا صرف فرض ادا کیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دراصل خدا سے باتیں نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی اخلاقی اور مذہبی کامیابیوں کی فہرست گنوا رہا تھا، دوسروں کے ساتھ خود سے ہی مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ شخص جو فریسی ہے،
یہ شخص خود بین ہے، یہ خود پسند ہے، یہ شخص مغرور ہے، دوسروں کو ادنا اور حقیر جانتا ہے۔ جب ہم خود پسند ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے حواس جو کہ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ ہماری کامن سینس جو کہ ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اچھے بھلے انسان کی گروتھ رک جاتی ہے اور سیکھنے کے عمل میں تفن اور سران پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ نرگسیت پسندی، خود پسندی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور فریسی جیسے رویے سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا رویہ جو ہمیں چیلنج کرتا ہے وہ ایک محصل کا ہے، ایک محصل جو اس کہانی میں ایک گناہگار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ گناہگار حلیمی اور عاجزی کا آئیکن ہے، جو تسلیم کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ اس کا یہ بلیو تھا، اس کا یہ ایمان تھا کہ وہ گناہگاروں کو پیار کرتا ہے۔ محصل جانتا ہے کہ میں نالائق ہوں، اور اس کی نالائقی اس کی خاکساری میں بدل جاتی ہے۔ یہ دوسروں کو گناہگار نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ یہ کہ میں ہی گنہگار ہوں اور اس لائق نہیں کہ خدا سے کچھ پاؤں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حلیمی اور عاجزی ہمارے حواس کو جلا بخشتی ہے، ہمارے لیے بہتری کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک عاجز انسان کو گرنے کا کبھی خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا شخص پہلے سے زمین سے اپنا رشتہ استوار کیے ہوتا ہے۔ ایک حلیم شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکے، وہ پرکھ سکے اور اپنے ہمسائے کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس تمثیل کے ذریعے ہمارے خداوند نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، اپنے سامعین کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حلیمی اور عاجزی توبہ کی روح ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتی ہے۔ لہذا خدا حلیموں اور خاکساروں کو سرفراز کرتا ہے، اور جو خود کو سرفراز کرتے ہیں خدا ان کو پست کر دیتا ہے۔ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی پہلی تلاوت میں جو پہلو ہمارے سامنے نکلتا ہے، جو یشوع بن سراح کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالوں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ہڈیوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے نذرانوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یشوع بن سراح کی کتاب میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ جو آج پڑھی جائے گی اور پڑھی گئی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ ہر ایک عطیہ میں خوش چہرہ ہو اور اپنی دایکیاں خوشی سے مخصوص کرو۔ لہذا اس میں جو پہلو ہمارے لیے نکلتا ہے کہ ہم جو بھی خدا کی نظر کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ہم غریبوں اور یتیموں کو دینا چاہتے ہیں، ہم چرچ کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم کاہنوں کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو پہلو جو اس میں سے پہلا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خوش دلی سے کرنا ہے، مرے ہوئے دل سے نہیں کرنا ہے، غمگینی سے نہیں کرنا ہے، ناچاری سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو پیار کرتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم سب چیزوں کی پوری کفایت سے رکھ کر ہر قسم کی نیکوکاری میں بڑھتے جاؤ۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کی نیک کمائی میں سے دیتے ہیں تو خدا ہمارے اندر نیکی کی ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے، تاکہ ہم ہر جگہ نیکوکاری سیکھیں اور نیکوکاری آگے بڑھائیں بھی۔ اس میں دوسرا بڑا لطیف پہلو ہے، ہر ایک جس طرح اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی طرح دے۔ کئی بار ہم منتیں مانتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری یہ آرزو پوری کر دے اور ہم اس کے عوض خدا کی حضوری میں ہم اپنا یہ ہدیہ چڑھائیں گے، لیکن کئی بار ہم اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ نہیں، جو ہم نے نیت کی ہوتی ہے، جو ہم نے اپنے دل سے سوچا ہوتا ہے کہ ہم یہی کچھ خدا کی نظر میں کریں گے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ جو کچھ دل میں ٹھہرایا ہوتا ہے وہ لازماً خدا کی نظر کرنا ضروری ہے۔ حق تعالیٰ کو اس کے عطیہ کے موافق دے۔ مسیح خداوند نے بتا دیا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ کیسر کی تصویر دکھائی گئی تو اس کو ٹیکس دینا لازمی ہے۔ یہ بشر خاکی اسی صورت پر بنایا گیا ہے تو اس کا عطیہ دینا بھی لازم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نیک نگاہ سے اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ بہت ضروری ہے بھی، 2 نمبر کی کمائی میں سے نہیں، اپنی نیک کمائی میں سے، اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے نیک نگاہ سے خدا کی حضوری میں جو کہ ہے پیش کیا جائے۔ اور لکھا ہے کیونکہ خداوند بدلہ دیتا ہے، خداوند اجر دیتا ہے، پس وہ تمہیں 100 گنا بدلہ دے گا اگر ہم نیک نگاہ سے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نذرانہ خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اگلی بات نہایت شاندار، عیب دار نذرانے نہ گزران، کیونکہ خداوند انہیں قبول نہ کرے گا۔ ہابل اور کاہن کے نذرانوں کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ ہابل نے کائن کی نسبت افضل قربانی خدا کو گزرانی اور اسی سبب سے اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ وہ صادق ہے اور اس کا نذرانہ خدا کو پسند آیا۔ ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں اپنی نظر، اپنا نذرانہ، اپنا ہدیہ گزرانتے ہیں تو ہم کیسا گزرانتے ہیں؟ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی خدا کی نظر کریں اچھی، صاف ستھری اور بہترین چیزیں جو کہ پرووائڈ کریں۔ کبھی گندا نوٹ جو کہ ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش نہ کیا جائے، کبھی گندا نذرانہ نہ پیش کیا جائے۔ خوش دلی کے ساتھ، نیک کمائی میں سے، اور اچھا نذرانہ جو کہ ہے وہ خدا کی حضوری میں قبول کیا جائے، خدا کو پسند آتا ہے اور پھر خدا اس کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے غریبوں میں، یتیموں میں اور بیواؤں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ غریب کی دعا بھی خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ لکھا ہے وہ یتیم کو اپنے پاس راضی کرتا نہ چھوڑے گا اور نہ وہ بیوہ کو جو وہ اپنی شکایت پیش کرے گی۔ کیا بیوہ کے آنسو اس کے گالوں پر نہیں بہتے؟ کیا یہ اسے بدی کرنے والے کے خلاف اس کی فریاد نہیں ہے؟ لہذا تو کیا چاہیے؟ خدا چاہتا ہے کہ تم ہر چیز کو افراد سے پا کر، جب خدا ہمیں افراد سے دیتا ہے، افراد سے پا کر ہر طرح کی سخاوت کرو، ہر طرح کی سخاوت کرو۔ نہ اس میں کلیسیائی کاموں کو اگنور کرو اور کلیسیائی احکامات کے مطابق نہ اپنے کائنوں کو اگنور کرو، نہ اپنی زندگی میں غریبوں کو اگنور کرو، نہ بیواؤں کو اگنور کرو اور نہ ہی یتیموں کو اگنور کرو۔ جس کی آنکھ نیک ہے وہ برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے کنگال کو دیتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے تو ہمیں خیرات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جب تم خیرات کرو تو اپنے سامنے ترخی نہ بجاؤ، بلکہ کیا کرو؟ اگر تیرا دایاں ہاتھ خیرات کرتا ہے تو تیرا بایاں ہاتھ بھی جاننے نہ پائے، اور پوشیدگی میں تیرا باپ جو تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ آخری بات، رسولوں کے اعمال میں پطرس نے کہا، لکھا ہے کہ تب پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا،
بلکہ کسی بھی قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اسے پسند آتا ہے۔ مت سمجھو کہ بے شک ہم مسیح خداوند کے خون کے خریدے ہوئے ہیں، لیکن لازمی جو چیز ہے وہ راست بازی ہے اور خدا سے ڈرنا ہے اور خدا کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ وہ اس قوم کو پیار کرتا ہے جو اس سے ڈرتی ہے اور جو راست باز ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔